آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ دیکھنا ہے، اس کی تفسیر دیکھنی ہے، اور اسی طرح اگر آپ تحقیق کے طالب علم ہیں اور آپ نے بہت ساری تفاسیر میں اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور آپ کو بہت ساری کتب خریدنی پڑیں گی اس کے لیے، لیکن نہیں، پریشان نہیں ہونا، اب آپ کو بہت ساری کتابیں نہیں خریدنی ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر آپ حدیث میں تحقیق کر رہے ہیں، کسی حدیث کے متعلق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں یہ حدیث کس طرح ہے، اور آپ کو بہت ساری حدیث کی کتابوں کو آپ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ایک نیکیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اسی طرح ہم سب کا یہ دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اور اپنی پچھلی زندگی جو گناہوں میں گزر چکی ہے ان پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں وہیں پر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر آپ کو ایک ایسی چیز سے روشناس کرانے والے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو، خصوصاً قرآن مجید کو، اور اسی طرح احادیث کو، صحیح احادیث کو، اور فقہ اسلامی کو، اور اسی طرح سیرت کی کتابوں کو بیک وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتانے والا ہوں، ایک ایسی ایپ بتانے والا ہوں جس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے انشاءاللہ عز و جل وہ تمام ضروریات جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں وہ اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اسلام 360 بھی یوز کی ہوگی، آپ نے بھی مسلم بھی یوز کی ہوگی، لیکن آج آپ کو ایک ایسی باکمال ایپ بتانے والا ہوں کہ آپ اسلام 360 کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ اسلام 360 یہ آل ٹوٹلی جو ہے نیٹ پر چلتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نیٹ پیکج نہیں ہے تو یہ ایپ نہیں چل سکتی۔ اور اسی طرح آپ کو جو میں ایپ بتانے والا ہوں اس میں اسلام 360 سے زیادہ فنکشن ہے، اور یہ آل آف لائن ہے، یہ بغیر نیٹ کے چلتی ہیں۔ تو چلتے ہیں، آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک پیارے کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو لائک کیے بغیر نہیں جانا، کیونکہ اس لائک کرنے سے آپ کو اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن ثواب ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی بھی کسی طرح کا بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا۔ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر، وہیں جا کر آپ کو یہ سب کچھ سمجھائیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے پلے اسٹور پر، اور پلے اسٹور پر جانے کے بعد ادھر آپ نے سرچ کرنا ہے اسلام ون ایپ۔ اسلام ون ایپ یہ آ رہی ہے ہمارے پاس تیسرے نمبر پر۔ یہاں ہم نے انسٹال اس کو کر لینا ہے۔ انسٹال میں نے کی ہوئی ہے، اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اب اوپن کرنے کے بعد اس کا انٹرفیس جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ ہوم ہے، اس جگہ آپ کو جب بھی آپ کھولیں گے آیت آف مونامنٹ، یعنی کہ اس موقع پر یہ آیت ہے، اور حدیث آف مونامنٹ یعنی اس موقع کی حدیث ہے۔ جس وقت بھی آپ کھولیں گے یہاں آپ کو یہ چینج نظر آئے گا، آیت بھی چینج نظر آئے گی اور حدیث بھی چینج نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد نیچے ہم اس کو سکرول کرتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ ایک دعا آئے گی، کسی بھی طرح کی یہ دعا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی دعا بھی ہر موقع پر چینج ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں سب سے پہلے قرآن میں، یہ ہوم کے ساتھ ہی جو قرآن ہے اس کے اندر جاتے ہیں۔ اب اس قرآن کے اندر اگر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، صرف تلاوت، تو پھر ہم اگر سورت کے اعتبار سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ قرأت یہ آپشن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں گے۔ یہاں پر الفاتحہ پہ کلک کریں گے، یہاں پر یہ پوری سورت الفاتحہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم بیک جائیں گے اور پھر سورۃ البقرہ پر کلک کریں گے تو یہاں پر پوری سورۃ البقرہ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کو خود بخود چلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف موبائل کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، خود بخود سکرول ہو، پھر ہم یہ جو آپشن ہے ادھر سے یہ چلا دیں گے، اور اس کے بعد یہ خود بخود چلنے لگ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آٹو سکرول والا ہے نا آپشن، تو یہ آٹو سکرول والے پہ میں دباؤں گا، اس کے بعد یہ خود بخود چلنے لگ جائے گی۔ اب میں اس پہ پلس والے پہ کلک کروں گا تو یہ تھوڑا تیز ہو جائے گی، اگر میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اور یہ ایسا چل رہی ہے تو میں اسے پلس والے پہ دبا کر تیز کر لوں گا۔ تو یہ تلاوت کرنے کا طریقہ کار ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ
پارے کے حساب سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پارہ پر چلے جائیں گے. پارے پر جا کے یعنی کون سا سپارہ آپ نے تلاوت کرنا ہے وہی ادھر سے اوپن کر لینا ہے اور پھر مکمل سپارہ یہاں پہ آپ کو میسر ہوگا کہ پورا سپارہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے رکوع کے حساب سے یاد کرنا ہے یا تلاوت کرنا ہے تو یہ رکوع پہ جائیں گے. یہاں سے پھر مکمل رکوع آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی صورت کا. اس کے بعد ادھر آڈیو ہے کہ آڈیو میں بھی یہاں کوئی صورت آپ کو لینی ہے. کوئی بھی صورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو آڈیو میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. یہ سارا قرآن کا ہے. اس کے بعد یہ جو شروع میں جو ہمیں انٹرفیس نظر آئے گا جب ہم اس پر کلک کریں گے سورۃ الفاتحہ تو یہاں سے ہم کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کسی بھی تفسیر، بہت ساری تفاسیر ادھر موجود ہیں. میں جب ادھر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ جو تیسرے نمبر پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے نا، ادھر سے بھی تیسرے نمبر پر اور ادھر سے بھی تیسرے نمبر پر، یہ 3 ڈاٹ کی طرح ہیں. تو اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں پر آ جائے گا کہ سلیکٹ ورڈ بائی ورڈ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے سلیکٹ ٹرانسلیشن. ورڈ بائی ورڈ یعنی کہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہم سلیکٹ کر لیں، کسی بھی بندے کا ہم سلیکٹ کرنا چاہیں. ادھر 3-4 جو ہیں وہ لفظی ترجمے موجود ہیں. مفتی بشیر احمد کا ہے، حافظ نظر احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہے، اور اسی طرح شہناز شیخ. تو اس کے بعد اگر آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لفظی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ادھر سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جب میں اس 3 ڈاٹ پہ کلک کروں گا تو آگے آ جا رہا ہے سلیکٹ ٹرانسلیشن. اب ٹرانسلیشن سلیکٹ کرنے کے لیے میں اس پہ سلیکٹ کروں گا تو میں نے یہاں پر 2 علماء کی جو ہیں وہ ٹرانسلیشن لگائی ہوئی ہیں، ایک مولانا فتح محمد جلندری کی اور دوسری مولانا سید ابوالعلا مودودی کی. ادھر اور بھی بہت ساری ٹرانسلیشن ہیں، آپ کو جو ٹرانسلیشن اچھی لگتی ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تقریباً 10-15 ٹرانسلیشن ادھر موجود ہیں. اس کے بعد اگلا جو آپشن ہے وہ ہے سلیکٹ تفسیر کا، کہ آپ کسی بھی عالم کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تفاسیر بھی ادھر تقریباً 5-10 ہیں ادھر موجود ہیں، آپ کوئی بھی تفسیر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو دوسرا آپشن ہے اس پہ چلتے ہیں. یہاں سے مصحف موڈ، یعنی کہ آپ صرف جو ہے وہ تلاوت کے موڈ میں لگانا چاہتے ہیں تو ادھر مصحف موڈ آ جائے گا. اور اگر آپ صرف ترجمے والا موڈ لگانا چاہتے ہیں، یعنی تفسیر نہ ہو صرف ترجمہ ہو، تو ٹرانسلیشن موڈ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ صرف ترجمہ آ جائے گا، عربی بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد یہ جو آخری پہلا ہے، یعنی کہ ادھر سے آخری اور یہاں سے پہلا ہے، یہ جو تیر والا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا گو ٹو آیا، کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر اب سورۃ فاتحہ کھولی ہوئی ہے یا اسی طرح آپ بڑی سورت کھولتے ہیں، سورۃ البقرہ کھول لیتے ہیں. اب یہاں پر شروع میں اگر آپ یوں سکرول کریں گے تو یہ سورت تو بہت بڑی ہے، آپ نے آگے کہیں دوسرے پارے میں یا تیسرے پارے میں کسی آیت پہ جانا ہے تو یہاں پر آپ جائیں گے. یہاں پر آپ گو ٹو آیا، آپ کو آیت نمبر آنا چاہیے 286 آیت ہے، یا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مثال کے طور پر جو میں نے پہلے پارے کی تیسرے پاؤں میں جانا ہے تو میرے اندازے کے مطابق وہاں تک جو آیات ہوں گی وہ تقریباً 40-45 کے درمیان ہوں گی. تو اس لیے میں ادھر 45 لکھوں گا اور ادھر چلا جاؤں گا، پھر دیکھ لوں گا آگے پیچھے کر کے کہ میری مطلوبہ آیت کہاں پر ہے. تو اس طرح یہ آسانی ہو سکتی ہے. اس کے بعد گو ٹو رکوع والا آپشن ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہیں تو میں اندازہ لگاتا ہوں کہ میں نے تیسرے پاؤں میں جانا ہے تو پہلے پارے کے تیسرے پاؤں میں، تو پہلا جو آدھا سپارہ ہے اس کے اندر 8 رکوع ہیں، تو تیسرے پاؤں تک تقریباً 10-12 رکوع ہو جائیں گے. تو میں ادھر 12واں رکوع لکھ دوں گا تو پھر وہی رکوع جو میرے سامنے کھل آئے گا. تو اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو تیسرا میں نے آپ کو چوتھا آپشن یہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آڈیو والا ہے. اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آڈیو بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جو آیت آپ پڑھیں گے اسی کی آڈیو بھی یہاں پر چلے گی، تلاوت بھی ہوگی. اس کے بعد جو 3 ڈاٹ ہے اس کے اندر جو آپ نے ڈاؤن لوڈ آڈیو کی ہوگی وہ بھی ادھر موجود ہوگی. اسی طرح چینج لے آؤٹ، یعنی کہ لے آؤٹ چینج کرنا ہے. ادھر ایک اور آپشن جو بہت اہم ہے وہ ہے تجوید رولز. اس سے ہم کلک کرتے ہیں، ادھر سے آپ کو یہ تمام رولز بھی بتاتا ہے کہ تجوید کے اندر یہ جو کلر ہیں یہ کس چیز کے لیے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے افقاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ افقاء کن لفظوں میں پایا جاتا ہے،
اور پھر گننے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس طرح ادغام کے بارے میں، ادغام وداؤٹ گننا ہے، یعنی کہ جو تجوید کے رولز ہیں مین بیسک وہ ادھر سمجھائے جا رہے ہیں۔ اب ہم بیک چلتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو بائیں آپشن ہے، ہوم کی بائیں آپشن، بائیں طرف جو آپشن ہے ہیڈٹ والا، یعنی کہ حدیثوں والا، اس میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب حدیثوں کے کیا رول ہیں۔ ادھر بھی تقریباً 10-20 کے قریب جو ہیں کتابیں ہیں، 20 کتابیں ادھر موجود ہیں حدیثوں کی، صحاح ستہ بھی ہیں شروع میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری احادیث کی کتابیں بھی ہیں۔ تو ہم نے اگر کوئی بھی کتاب دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، اس کو اوپن کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس نمبر ہے تو پہلے ہم ادھر سے عنوان دیکھیں گے کہ کہاں تک ہو سکتا ہے، کس عنوان میں ہمارا یہ، جیسے ہی ہم اس کو کھولیں گے باب کو تو ادھر ساتھ نمبرنگ چل رہی ہوگی، جو نمبر ہم نے ضرورت ہوگی وہ ادھر ہم سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر اس پورے باب میں ہمارا وہ نمبر نہیں ہے تو پھر ہم اگلے باب میں چیک کریں گے۔ اسی طرح ہم ادھر سے جو حدیث ہماری مطلوب ہے یا جس باب میں ہم نے تحقیق کرنی ہے وہ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری ادھر کتابیں موجود ہیں اور احادیث کی 20 کتابیں ادھر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو پہلا آپشن ہے بائیں طرف سے وہ ہے اذکار کا، کہ ادھر صبح شام کے مسنون اذکار موجود ہیں، رات کے مسنون اذکار، روزمرہ کی دعائیں، اسماء الحسنی، ادھر بہت ساری دعائیں، تقریباً زندگی کی جتنی بھی دعائیں وہ سب ادھر موجود ہیں۔ ہم جیسے بھی کھولیں گے اس کو تو یہاں پر قرآنی دعائیں جو ہیں یا مسنون دعائیں ہیں وہ سب ادھر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری دائیں طرف سے پہلا آپشن ہے وہ ہے سیرت کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے، تو ہم اس کو اوپن کریں گے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اوپر ہے، یہ کھولیں گے تو یہ مصنف عبداللہ فرانی ہے، سیرت النبی قدم بقدم کتاب وہ ادھر انہوں نے دی ہوئی ہے، تو یہاں سے ہم سیرت کا مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ سیرت کی مکمل کتاب ادھر موجود ہے۔ یہ دیکھیں مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہے، یہ کتاب اصحاب الرسول سے انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی موجود ہے۔ تمام جو تقریباً بڑے بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ، ان سب کی سیرتیں ادھر موجود ہیں، تقریباً 33-34 کے قریب صحابہ کی سیرت ادھر موجود ہیں۔ اب ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ادھر ہمیں اکثر جب ہم تحقیق کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب میں نے ایک آیت تلاوت کر لی ہے تو میں اس آیت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نوٹس تیار کر رہا ہوں، اپنا درس قرآن تیار کر رہا ہوں، یا کسی موضوع پر تقریر تیار کر رہا ہوں، میں بہت ساری آیات جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب مجھے ایک آیت مل گئی ہے تو اب میں نے اس کو محفوظ کرنا ہے تاکہ اگلی دفعہ مجھے اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو، تو اس کے لیے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، اس آیت کو، تو اس کے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیو ایز بک مارک ادھر بھی کر سکتا ہوں، یہ جو تیسرے نمبر پر آپشن مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈ ٹو کلیکشن، ان دونوں میں سے کسی پر بھی کلک کروں گا تو یہ میرا بک مارک میں چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد جب میں ادھر آؤں گا تو یہاں پر یہ جو دائیں طرف سے دوسرا آپشن مل رہا ہے آپ کو بک مارکس کا، ادھر جب میں جاؤں گا تو یہاں پر وہ صورت موجود ہے، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 1، جب میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ آیت کھل جائے گی۔ تو اس طرح یہ تحقیق کرنے والوں کو یہ آسانی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی یہ بک مارک ہو سکتی ہیں، اور سیرت میں بھی جہاں بھی ہمیں ضرورت ہو یہ فنکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم اوپر دیکھتے ہیں، اوپر ہم صحابہ، سیرت صحابہ جو ہے یہ کتاب موجود ہے دائیں طرف سے پہلے یہ حیات الصحابہ مولانا محمد یوسف کاندھلوی والی انہوں نے ادھر دی ہوئی ہے مکمل، اس میں مکمل صحابہ کی جو ہیں وہ حالات زندگی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہسٹری میں جب ہم جائیں گے تو ادھر ہسٹری میں جو ہے تاریخ اسلام جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے، مصنف ہیں ان کے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی۔ ادھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی، یعنی کہ اسلامی تاریخ جتنی بھی ہے سلطنت عثمانیہ کے بعد تک وہ انہوں نے ادھر دی ہوئی ہے۔
اس کے بعد فقہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت سارے جو مسائل ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو دائیں طرف سے ہم تیسرے آپشن پہ جائیں گے فقہ۔ یہ فقہ کے اندر مسئلے مسائل جو ہیں وہ کتاب ہے زبدۃ الفقہ، مصنف ہیں ان کے مولانا سید زوار حسین شاہ۔ اس کتاب میں بھی مکمل جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت ہی آسان کتابیں میں نے دیکھی ہیں، بہت آسان طریقے سے ادھر بتائے گئے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو کسی بھی مسئلے کی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا آپشن ہے دینیات کا، بہت ہی باکمال کتاب ہے دینیات، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ جب بھی آپ کو دین کے بارے میں مطالعہ کرنا ہو، دین کے بارے میں اگر آپ نے لیکچر دینا ہو تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کے علاوہ یہاں سے نیچے پوٹری کا یہ جو بائیں طرف سے نیچی والی لائن میں دوسرا آپشن ہے پوئٹری، اس پہ کلک کریں گے۔ ادھر علامہ محمد اقبال کی 4 کتابیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، بانگ درا، بار جبریل، ضرب کلیم اور مغانی حجاز۔ یہاں سے آپ کوئی بھی آپ نے نظم ڈھونڈنی ہو، نظم تلاش کرنی ہو، یا جو بھی آپ نے پڑھنی ہو ادھر سے مطالعہ کرنا ہو، آپ ادھر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایپ میں یہاں مور والے آپشن پر سلیکٹ کریں گے، جب کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں پریئر والا آپشن ملے گا۔ پریئر کے ذریعے ہم نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں، کسی بھی شہر کے۔ یہاں سے ہم لوکیشن سیٹ کر کے نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے قبلے والا آپشن ہے، یہاں سے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، اور ادھر اور بھی بہت سارے آپشن ہیں ان کی ویب سائٹ وغیرہ اگر ہم جوائن کرنا چاہیں، ان کا فیس بک، انسٹاگرام جوائن کرنا چاہیں تو یہاں سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری سا آپ کو اس کا بتا دیا۔ اس ایپ کا بہت ہی انتہائی اہم ایپ ہے اور بہت ہی آسان ہے، استعمال کرنے میں بھی، یوز کرنے میں بھی آسان ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ہی دلچسپی لگے گی اور آسان بھی لگے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی مواد ہے اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی میرے سامنے ابھی تک غلطی نہیں آئی، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ تفاسیر میں، کتابوں میں کہیں متن کی غلطی، کہیں اعراب کی غلطی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کمپلیٹلی طور پر اسلام 1 ایپ کے بارے میں سیکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اس کو لائک ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔